قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، محرم الحرام کا عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اسلامی اور قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے اور اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت میں اس مہینے میں عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ اس مہینے کے روزوں کو بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کا چونکہ آغاز اور اس کی شروعات اسی مہینے سے ہو رہی ہے، تو شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ ایک مومن کے سال کی جو شروعات ہو وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو۔ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ اور محرم کی یہ 10 تاریخ اپنے اندر بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے تاریخی انقلابات سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے مسلمانوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ 10 محرم کی ساری فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس دن میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقام اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ان کی شہادت 10 محرم کے دن ہوئی تھی، کیونکہ 10 محرم کا دن تو وہ عظیم دن ہے کہ بہت پہلے سے اس کی عظمت چلی آ رہی ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اسی وقت سے بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے انقلابات اور اہم واقعات 10 محرم کے دن ہوتے چلے آئے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محقق اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب۔ اس کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم کے تعلق سے جو احادیث ہیں اور جو تاریخی روایات ہیں ان سب کو جمع کیا ہے، اور نتیجہ اس طرح نکالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان، عرش و کرسی اور لوح و قلم کو جو پیدا کیا تو 10 محرم کے دن پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم کے دن پیدا فرمایا، اور 10 محرم کے دن ہی اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرمایا، اور دنیا میں آنے کے بعد 10 محرم کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا، تکلیفیں پہنچائیں، تو انہوں نے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں ایک عالمگیر سیلاب آیا، پوری قوم غرق ہو گئی، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں ہچکولے کھاتی رہی، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو صحیح سالم جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر صحیح سالم ٹھہری تھی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی تھی طوفان سے، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اور اس کی قوم کو دعوت دی۔ طیش میں آ کر جب ان کے بتوں کو توڑا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو وہ آگ گل و گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سالم نکل آئے۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام
جنہیں نینوا نامی بستی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو مچھلی نے صحیح سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دعوت دی۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر قلزم میں، سمندر میں فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کو نجات دی۔ جس دن فرعون سمندر میں غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی دینی چاہیے، جان سے مارنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی یہودیوں میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور انہوں نے اسی کو سولی دے دی، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے نجات ملی اور انہیں آسمان پر اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ واقعات اور بڑے بڑے اہم واقعات شروع ہی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تاریخ مقرر فرمائی تھی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اور پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن میں 10 محرم کے دن میدان کربلا میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ ظالموں کے سامنے اپنا سر کٹانا تو گوارا کیا، خون بہانا گوارا کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کرنا گوارا کیا، گھر بار لٹانا گوارا کیا، لیکن ظالموں کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ اپنی شہادت کے ذریعے پیغام دیا کہ ایک مومن اپنی جان دے سکتا ہے، گردن کٹا سکتا ہے، اولاد کو قربان کر سکتا ہے، گھر بار لٹا سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت انہی واقعات میں سے ہے جو بڑے بڑے واقعات 10 محرم کے دن پیش آتے رہے ہیں۔ ساری فضیلت 10 محرم کی وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دن تو پہلے ہی سے عظیم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کی شہادت کے لیے اس دن کو مقرر فرمایا، تو اس کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، ان کی شہادت کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے تو بس یہ سمجھ لیا ہے کہ محرم کی ساری فضیلت، یوم عاشورہ کی ساری فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ سمجھ کر پورے محرم کو اور خاص طور پر یوم عاشورہ کو انہوں نے غم کا مہینہ اور غم کا دن قرار دے دیا۔ اس مہینے میں لوگ کالے کپڑے پہن رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں، نکاح کے لیے محرم کی تاریخیں متعین نہیں کی جا رہی ہیں، ننگے سر اور ننگے پیر رہ رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے نام پر دین کے ساتھ وہ بھدا مذاق کیا جا رہا ہے کہ شیطان کو بھی شرم آ رہی ہوگی۔ ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے ہیں، ناچ اور گانے کیے جا رہے ہیں۔ ڈھول اور تاشے بجانا، اچھلنا کودنا، ناچ اور گانا کرنا جو عام دنوں میں جائز نہیں، اللہ کے نبی کے نواسے کی شہادت کے دن ان ناجائز کاموں کو کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر ان ساری بدعات اور ان ساری خرافات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کام ثواب کے کام ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کام ایسے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے، حضور کی حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے گھر کے لوگ جو زندہ رہے بعد میں ان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔
یاد رکھیے کہ حضرت حسین کی شہادت کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسے بھول جائے، لیکن ان کی شہادت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کی شہادت کے نام پر سینہ پیٹا جائے، ماتم کیا جائے، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ڈھول اور تاشے بجا کر حضرت حسین کی شہادت کا مذاق اڑایا جائے۔ حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ حضرت حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے جو پیغام دیا ہے، حق پر جمے رہنے کا پیغام، باطل کے سامنے اڑے رہنے کا پیغام، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے کا پیغام، اس پیغام پر عمل کیا جائے اور اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنایا جائے، یہ طریقہ ہے حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنے کا۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ ایسے موقع پر شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کا پیغام کیا ہے، صحابہ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کسی کی بھی وفات کے اوپر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے، یعنی عدت گزارے، اور بیوی کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی بھی عظیم سے عظیم ہستی کی وفات پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر غم منانے بیٹھ جائے۔ تو شریعت تو یہ کہتی ہے، اور حضرت حسین کی شہادت کو تو 1400 سال گزر گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا پیغام کیا ہے اور آج لوگ کر کیا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر جو لوگ ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر انہی میں سے کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ، اور ان کے بیٹے کے انتقال کے دن اگر کوئی جا کر ڈھول اور تاشے بجانے لگے، اس دن نہ بجائے تو اگلے سال جب وہی دن آئے تو بجائے، اور کہے کہ ہم ڈھول اس لیے بجا رہے ہیں کہ آج کے دن تمہارے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، تو کیا گزرے گی دل پر؟ کیا برداشت ہوگا؟ لڑائی کا ماحول بن جائے گا، میدان کارزار گرم ہو جائے گا۔ تو سوچئے کہ جب اپنے بیٹے کے انتقال پر کوئی ڈھول اور تاشے بجانا پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کی اولاد، اللہ کے نبی کے بیٹے یعنی نواسے، جگر گوشہ رسول حضرت حسین کی شہادت کے نام پر ڈھول اور تاشے بجاتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ کیسے برداشت ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کے جگر کے ٹکڑے کی شہادت کے دن ڈھول اور تاشے بجاتے ہوئے؟ یاد رکھیے کہ یہ سارے کام وہ ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ان لوگوں کے کام ہیں جو نام تو حضرت حسین کا لیتے ہیں، لیکن حضرت حسین کی سنت سے، ان کے طریقے سے، اور حضرت حسین کے نانا کے طریقے سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا حسین کا نعرہ لگا کر دوسرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، دم تو بھرتے ہیں حضرت علی کی محبت کا، لیکن حضرت علی کی محبت کی آڑ میں یہ لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی عظیم شخصیات کو گالیاں بکتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے مانتے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا حشر اگر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہو گیا جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبوب بیوی حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو قیامت میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یاد رکھیے کہ اس موقع پر شریعت کی جو رہنمائی ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، وہ شریعت کی حدود سے آگے نہ بڑھے، شریعت کی حد سے تجاوز نہ کرے، جو شریعت کہتی ہے اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ اس موقع پر جو کرنے کے کام ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب یہ موقع آئے، محرم کا عظیم مہینہ آئے، تو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوا جائے، عاشورہ کا مبارک دن آئے تو اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کی جائے، روزے کی فضیلت آئی ہے تو روزہ رکھا جائے، اور سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جتنی خرافات ہوتی ہیں، جتنی بدعات ہوتی ہیں، جتنے ناجائز کام ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھا جائے۔ یہ سب سے اہم کام ہے۔
کہ جتنی بھی بدعات اس موقع پر انجام دی جاتی ہیں اپنے آپ کو ان بدعات سے بچایا جائے، اور نہ صرف یہ کہ ان کاموں کو کیا نہ جائے بلکہ جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں ان کے ساتھ شامل بھی نہ ہوا جائے، تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہ جایا جائے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم ومن رضی عمل قوم کان شریک من عمل به، کہ جو شخص کسی قوم کی تعداد بڑھانے کے لیے جائے تو انہی میں شمار ہوگا، اور کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، دوسرا ناجائز کام تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے کام پر راضی ہے، دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھی ویسا ہی ہے جیسے وہ کام کرنے والا ہے، اس کا شریک ہے۔ اگر ہم نے یہ کام تو نہیں کیے لیکن ان کے کاموں میں شریک ہوئے، موبائل پر ان کے اسٹیٹس لگا رہے ہیں، پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں، جہاں وہ تماشا ہو رہا ہے وہاں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہمارا شمار بھی انہی میں ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر ہمارا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوا تو سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہوگا اور اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو بہرحال یہ محرم کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ہم اسے بھول جائیں، لیکن کوئی بھی معاملہ ہو ایک مومن کو وہی کام کرنا چاہیے شریعت جس کی رہنمائی کرتی ہے، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام شہدائے اسلام کی شہادتوں کو امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام اور اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔